اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول پیدا کیے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ رحمت العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ اب آپ اتنی بابرکت ذات ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو یہ مالکہ دیا کہ ان پر ایک بار درود پڑھیں، اللہ 10 بار ہم پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ہم ان امت میں سے ہیں، اس امت میں سے ہیں۔ اب یہ دیکھو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس کو ادھر میرے ساتھ ڈرنا نہیں ہے، اچھا جس کو بڑی تکلیف ہوئی کھوتے ڈسپلن کو کا خیال کریں آپ لوگ، مت جو کرو، شور مچائے گا باہر چلے جائے گا ہال سے۔ ڈسپلن کا خیال بس کریں، ادھر بیٹھو، ڈسپلن اللہ آپ کو پڑھو، اس اسٹوڈنٹس کا پلیز نام کیا خاموشی ہے؟ اختیار کریں۔ ڈرنا نہیں ہے آپ نے، کچھ نہیں ہے کیا شہر نام ہی آپ نے جادو رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ پڑھو، ہاں ادھر بیٹھ جاؤ، آیت الکرسی پڑھاؤ، اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو کرسی پہ بٹھا دو، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ پڑھو، ہاں پڑھو پڑھو میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ بی بی مجھے سمجھ آ گئی، اس کی سمجھ آ گئی، بیٹھو بیٹا ادھر، آیت الکرسی پڑھتی جاؤ، پڑھتی جاؤ آیت الکرسی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو، 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ میت کو جلدی دفنا دو، صحیح، نماز کا وقت ہو تو اس کو وقت پہ ادا کر دو، یہ میرے لیے آپ کے لیے، گھروں والیوں کو باہر والوں کو حکم ہے۔ جیسے جیسے لیٹ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کی خیر برکت کم ہوتی جائے گی۔ جیسے روٹی تازی مزہ کرتی ہے، ہاں جی، باسی ہو جائے تو اس میں مزہ نہیں ہوتا، اسی طرح پھر آپ نے فرمایا جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کو نکاح دو۔ ہم نے تو پی ایچ ڈی کروانی ہے، ہاں جی، ابھی تو بچی ہے 25 سال کی ہوگی، نہیں سلفی صاحب ابھی تو پڑھ رہی ہے یہ، کہاں گیا نبی کا حکم؟ جیسے جیسے بچہ یا بچی بڑھتی ہے، انہیں بلوغت پر پہنچتی ہے، شیاطین ان پر اثرات شروع کر دیتے، پھر وہ میرے پاس آ کر بکواس کرتے ہیں یہ تو میری ہے، میں نے تو فلاں عمر میں اس کو پکڑا تھا، اب تو یہ میری بیوی ہے، میں اس کی شادی کر کے تو دکھا سلفی تو یہ نبی کا حکم ٹوٹا ہوا ہے امت پر، سنا ہے؟ اب میں بیسک آپ کو کیونکہ میں تو آپ کو روٹ بتاؤں گا کہ جڑ کیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نکاح دیں، پڑھانا تو پڑھائیں نا، نکاح تو دیں نا اس کو۔ پھر لڑکیاں اس معاملے میں بڑا ٹیلنٹ رکھتی ہیں، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا تھے، ان کا ہر دا جڑا منڈا ہے وہ بیچارہ میٹرک تو نسیا آیا، نہیں اس کا سٹیٹس نہیں۔ اب بچی پی ایچ ڈی ہے اور ماموں کے بیٹے سے شریف نمازی داڑھی والا، نہیں میں نہیں کرتا، چور مل جائے پاویں پینٹ پان والا مل جائے، پاویں وہ کچھ ہو، یورپ میں ہو امریکہ میں ہو، پاویں اسے کتے نواندا ہوئے، لیکن نہیں میری بچی بہت پڑھی لکھی ہے، یہ بھی بہت بڑا۔ پھر جس گھر میں 3-4 بچیاں ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں، رشتہ آتا ہے ماں باپ کو، اب جوان ہے 4-5 جوان ہیں، اب وہ آتے ہیں رشتہ لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تے ایل نہ کرنا ہے، لے اے تے چھوٹی ہے سارے ہیں، پہلے بڑی دا کریں گے تو پھر چھوٹی دا کریں گے، ایسا ہے نا؟ اب جس کا رشتہ آ رہا ہے کر دو، یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، کرنا تو ہے نا سب کا، نہیں لوکی کی کہیں گے وہ دن زیادہ مسئلہ سی، یہ بھی شیطان کی طرف سے، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ ابلیس کی ایک چال ہے، والدین کے ذہن میں معاشرے کے ذہن میں ڈالے گا، لہ وڈیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو چھوٹی نے پہلے کر دیتا، جب چاروں ہی بہن بیانے والی تو کرنا شروع کرو، یہ راستہ تو ہٹاؤ، ٹھیک؟ اچھا اب کسی کو یہ اثر ہو چکا ہے، رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اچھی بلی بچی ہے پڑھی لکھی ہے، ایسا لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو بہترین ایک مجرب علاج ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اس نے یہ کر لیا، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت، کیونکہ قرآن برکت والی چیز ہے، انما القرآن لما قرئ لہ، قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھو اللہ اس میں آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23، سورہ فرقان آیت نمبر 23، یہ مجرب ہے، اور الحمدللہ ہزاروں کو بتایا، اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنا فضل کر دیا، چاہے وہ 45 سال کی پہنچ گئی، اللہ نے اس کا رشتہ کروا دیا الحمدللہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے بندے تیرے میں گمان کے مطابق ہوں، تو میں جب اللہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہی ہوں تو اللہ کرے گا۔ آیت نمبر 23،
رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ پاک ایام کے اندر 363 بار 363 اسٹارٹ میں ایک بار اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. یہ پڑھ نہیں سکتا بندہ، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے سلفی صاحب سارا پڑھ لیتی ہوں، یہ جب پڑھنے لگتی ہوں تو ایک دم نیند آ جاتی ہے، حالانکہ کئی دنوں سے سوئی نہیں ہوتی. میں اس کو بازو کہتا ہوتا ہوں نیند کی گولی. جب اس کو پڑھنا شروع کرو گے ایکٹیو ہو کر پڑھنا، اس کو معنی ذہن میں رکھو، انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کرو گے، چند روز اس کو پڑھو گے اللہ کی رحمت آ جائے. جاؤ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی. سورہ فرقان آیت نمبر 23، اس کو 363 بار پڑھو. جس کو مسئلہ ہے وہ پڑھے، اس کی ماں پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی تو اللہ کے فضل سے اللہ راستے کھول دے گا. کوشش کریا کرو جلے کوئی مکان وغیرہ خریدو نا تو پہلے یہ پتہ کرو یہ کنا عرصہ خالی رہا، یہ گل یاد رکھنا. پھر کوشش کرو کہ قبرستانہ دے قریب نہ کرو کار لو، قبرستان دے وچ گھر دے مفت لبے نہ لگو. کیونکہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مسلمان جن ہی ہون، ہندو جن بھی جڑا نا، دیکھو اسلام دے وچ قبر دا کنسیپٹ ہے نا، یہودیت وچ بھی قبر ہے اور عیسائیت وچ بھی قبر ہے. ہندو جلاندا وے. میں آپ کو نا ایک نالج کی بات دینے لگا ہوں. اب جب آدمی مرتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن شیطان پیدا کیا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا نا کوئی بات ہوئی گھریلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے. تو وہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اس سے مراد جو حمزات ہوتا ہے نا، وہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان حمزات پیدا کیا جو تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. دوسرا جن تو ڈالے گا جو اپنا ہے نا، اس کو کمزور کیسے آپ نے کرنا ہے. آپ جب نیک اعمال کریں گے تو وہ کمزور رہتا ہے، جب آپ برے کام کریں گے اس کو قوت ملتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا جو ہمارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک تابعی ہے نا، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو اپنے اعمال کو بس کر دو. جب میں تجھ پر آیا تھا تو اونٹ کی طرح مجھ میں قوت تھی، تو تیرے اعمال نے مجھ کو ذوف کر کے چڑیا سے بھی ذوف کر دیا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، یہ کام نہ کرو. اس سے ہاں پھر وہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا حمزات زندہ رہتا ہے، وہ قبرستان میں اس کی قبر پہ رہتا ہے. بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ساڈے گھر روح آندی ہے، یہی ہے نا، روحیں نہیں آتی، روحیں برزخ میں بند ہے. یہ وہ حمزات جن ہوتا ہے جو تمہاری ساری ہسٹری کو بھی جانتا ہے. بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ ہیں دنیا میں اپنے آپ کو وہ پیر ولی کہلواتے ہیں، مگر وہ جادوگر ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مردے سے بات کرا سکتے ہیں. آپ کا بندہ مر گیا نا، عموماً بیچارے جن کے جوان بیٹے بیٹیاں فوت ہو جاتے ہیں، ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بتا سکتے ہیں کہ بیٹے کی کیا حالت ہے. آپ چاہیں تو آپ کے بیٹے کا اس سے گفتگو کروا سکتے ہیں. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو ہم بلاتے ہیں، روحیں نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح چلی جاتی ہے پھر نہیں آتی، وہ برزخ میں بند ہو جاتی ہے. یہ ان کے جن ہوتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی قبر کھودتا ہے، وہ بھی دفناتا ہے، عیسائی بھی قبر میں دفناتا ہے، مسلمان بھی دفناتا ہے، تو ہندو تو جلاتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے نا. ان کے حمزات کی طرح ان کے حمزات جو ہیں بھٹک جاتے ہیں. وہ پھر عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کے قبروں میں جو پرانی قبریں ہوتی ہیں، ٹوٹی قبریں ہوتی ہیں، ان میں پھر وہ بسیرے کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. یہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے نا روح کا، اے جی بد روح ہے تے اے صحیح روح ہے. بد بھی برزخ وچ بند ہے تے صحیح بھی بند ہے. برزخ میں دو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علین و سجین. یعنی کہ جیسے جوڈیشل ہے نا، حساب کتاب تو ہوگا نا قیامت والے دن. تو جب آدمی قید ہوتا ہے، ابھی کیس چلتا ہے، اس کو ریمانڈ دیتی ہے عدالت، دیتی ہے نا کہ اس کو 14 دن کے لیے یا جب تک اس کی ضمانت وہ جوڈیشل ملے گا.
ہوتا جیل میں ہی ہے، لیکن وہ جوڈیشل ہوتی ہے، جرم کیا ہے یا نہیں کیا لیکن وہ ملزم کہلائے گا اس وقت تک جب تک جج فیصلہ نہیں دے دیتا کہ اس نے جرم کیا ہے، پھر اس کو مجرم کہتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس چیزوں سے لوگوں کا بہت عقیدہ خراب ہوا ہے کہ جی ساڈے گھر اسی ختم دوانے تے روح آ جاندی ہے، ہاں جی روحاں پھردیاں ساڈے گھر، نہیں جی تواڈے گھر بدروح ہے، کوئی کہندا بڑی چنگی روح ہے، بڑی خوشبو آندی ہے نا تے چنگی روح ہے، اور سب تو بڑی بدروح ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جن جو ہے نا، جن، وعلیکم السلام، جن اور انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب کتاب لینا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں کسی سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ میری اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت سے مراد ہم نے کیا لے لیا؟ تسبیح پکڑ لی یا مسجد میں بیٹھ کے، ہاں جی اس کو عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، اللہ کے حکم پر جھکنا، نہ کہ اکڑنا، بندگی اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے تو صرف نماز روزے کو عبادت مان لیا، سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، برائی سے بچنا عبادت ہے، بیٹھ کر پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، یہ عبادت میں آئے گا۔ یعنی کہ اس کا جو آپ الٹ کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا، اس کو عبادت، اس کو عبد کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب جنوں سے بھی پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، ان میں ہم میں یہ فرق ہے وہ نظر نہیں آتے، ہم نظر آتے ہیں۔ جن فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، انسان نہیں دیکھتا، ہاں جس کو اللہ چاہے دکھا سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ، جس کو اللہ چاہے دکھائے۔ یہ ذہن میں رکھنا، کیوں کہ جن انسان ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اب ان دونوں سے حساب کتاب ہوگا، کسی جن کو کسی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی جواب نہ پاؤ یا تمہیں یہ کہہ دیا جائے اور پھر جا کر سلام کرو، اگر وہ یہ کہہ دیں جی کہ ہم نے آپ کو نہیں ملنا، یہ قرآن ہے، جا کر سورہ نور پڑھ لینا، ہم تو کہتے ہیں بڑا پھٹیا ہے، اب رات کو 2 بجے ایک بندہ آ جاتا ہے، ہم نے سارا دن کام کیا ہوتا ہے، ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا آرام کے لیے، پھر اللہ کی توفیق سے صبح فجر بھی پڑھنی ہے، اب وہ 3 بجے آتا ہے، ہم دروازہ نہیں کھولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگوں نے تو آنا ہے، ایمرجنسی میں آنا ہے، تو جان تو ہے نا ہماری، پھر کوئی رکا پھینک جائے گا، کوئی میسج کر دے گا، کوئی فون کرے گا رات کو، امریکہ سے، امریکہ میں دن ہوتا ہے، ہماری رات ہوتی ہے، وہ کتاب بڑے متکبر ہیں جی، فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ تم گھر میں بیٹھے فون کرو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تمہارا علاج کریں فون پہ، ہاں جی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اصول بتاتا ہے، جب تم 3 وقت تو اللہ نے بتائے قرآن میں کہ ان وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، کلولے کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت، اگر نہ کوئی تمہیں چاہے تو تم برا منائے بغیر آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹانا 3 بار، یعنی کہ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر جواب نہ پاؤ، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں ملنا، تو برا منائے بغیر واپس آ جاؤ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا کوئی اصول ہے، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، ہماری آبادی رات کو ہی ہوتی ہے، کاموں سے فارغ ہو کر ساری رات ایک دوسرے کے گھر میں، صبح سے خاک وہ اٹھے گا، جب نماز کے ٹائم قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھتے انگڑائی لیتے ہیں، اچھا یار چلیے ہوں سویرے دکان سے بھی جانا ہے، ہاں جی۔ شیطان راستے میں ذہن میں ڈالتا ہے، یار ہم ساری رات دا جا کے آئے ہیں، ان چھوڑ مسیطے سویرے اٹھ کے پڑھ لیں گے،
اول تو تکلیف مقصد ہے کہ 2% مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا کیسے اللہ کی امان میں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے تو میری امان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ایمان سے نکل جاتا ہے، نہ اذکار کیے نہ نماز پڑھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جادو لیے گھومتے ہیں جی، کہ جی ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان سے پہلے شیطان آتا ہے، یعنی کہ جن آتا ہے، وہ گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کے تحقیق کر لینا۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے نا، بزرگوں سے سنا تو بزرگوں نے کہا۔ اب کون بزرگ کس نے کہا؟ اس بزرگ کا نام لو نا جس پر قربان ہونے کو سب کا دل چاہتا ہے۔ یہ کہا کرو نا، کیوں خیانت کرتے ہو؟ نبی کی بات نبی کی کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھو کوئی جرت کرتا ہے اس کا انکار کرنے کا، نبی کے نام سے ہی برکت آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے بزرگوں سے تو میں متفق ہی نہیں ہوں، اور تعصب اتنا مجھ پہ ہے کہ تیرا بزرگ اگر اللہ کی بھی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں نہیں مننی کوئی نہیں۔ ہاں نبی کی بات پر تو میں کروں نا ذرا انکار۔ اللہ کہتا ہے تو انکار کریں، اگر تو دل میں بھی تنگی جانے میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا ڈر رہا ہے؟ اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اللہ نہ بھی قسم کھائے تو اس کو کیا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ ترغیباً کہتا ہے زبردست انداز سے کہ سوچ اے مومن، تو سوچ، جب میرا کوئی فیصلہ ہو، کسی قسم کا فیصلہ ہو، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا نبی کی بات کو۔ اگر دل میں تنگی بھی جانے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اب تو ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، او جی اصل گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے نا، طلاق کا مسئلہ لے لو، نکاح کا مسئلہ لے لو، اور کوئی مسائل لے لو، اصل میں ہم یہ ہیں اس لیے ہم حلالہ کرتے ہیں۔ ہاں جی اول وقت نماز پڑھیا کرو، نہیں جی ہم نہ فلاں ہیں اس لیے ہم نہ ذرا لیٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز کو وقت پر پڑھو، کہتا ہے نا بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔ تو مقررہ وقت اللہ نے کون سی گھڑی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیمی ہوتی تھی یا سٹیزن ہوتی تھی؟ سورج ہوتا تھا قیامت تک کے لیے، سورج کا تمہارے پاس دلیل ہے۔ اتنا سایہ ہو جائے، ظہر کا ٹائم ہے، اتنا سایہ ہو جائے، مغرب اپنا عصر کا ٹائم ہے، لڑائی کوئی نہیں رہتی۔ اصل میں ہم یہ ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دل میں تنگی بھی جان میرے نبی کی بات پر، انکار تو دور کی بات ہے، اگر تنگی بھی آئے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں قرآن پڑھا ہے نا، جس سے مرضی جا کر ترجمہ کرا لو نا اس کا۔